کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پائندہ بار پائندہ بار اللہ اکبر۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی حبیبہ المصطفى وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فكان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين المعين المبين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، بزرگان دین کو چاہنے جاننے ماننے والوں، سنی خوش عقیدہ جنتی مسلمانوں، بزرگوں دوستوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں، بعد خطبہ مسنونہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف اور مبارک و مسعود آیت کریمہ کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو آپ حضرات کو مشرف کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان کیا ہے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کائنات عالم کے ہر فرد کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے، آئیڈیل قرار دیا ہے، مشعل راہ قرار دیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر گوشہ ہم کو اور آپ کو ایک سبق دیتا ہے، ایک نصیحت دیتا ہے، ایک درس دیتا ہے، خواہ وہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا گوشہ ہو یا شادی بیاہ والا گوشہ ہو، مومنوں کے ساتھ اتفاق و اتحاد سے پیش آنے والا گوشہ ہو، یا پھر ماں باپ کے ادب و احترام کا گوشہ ہو، تعلیم و تربیت کا گوشہ ہو، آپسی اتفاق و اتحاد کا گوشہ ہو، اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کا گوشہ ہو، اور اللہ رب العزت کے ذکر و فکر کا گوشہ ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر گوشے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا صدقہ ہے کہ نبی نے جس طرح کھایا ہمیں اس طرح کھانا چاہیے، نبی نے جس طرح پیا ہمیں اس طرح پینا چاہیے، نبی نے جس طرح آرام فرمایا سونا ہمیں اس طرح سونا چاہیے، نبی نے جس طرح نکاح کیا، شادی کی بیاہ کیا، ہمیں اور آپ کو اس طرح شادی کرنی چاہیے، نکاح کرنا چاہیے، بیاہ کرنا چاہیے۔ نبی نے جس طرح اولاد کی تربیت کی، ہم کو اور آپ کو اس طرح اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہیے۔ بہرکیف اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، سیرت مبارکہ کا ہر گوشہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے، مشعل راہ ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کی روشنی میں ڈھال دیتے ہیں، فرمان مبارک کی روشنی میں ڈھال دیتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے کر اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں۔ تو فقیر برکاتی امجدی دعوے کے ساتھ کہتا ہے، جس آدمی نے اپنی زندگی کو نبی کے زندگی میں ڈھال دیا ہے، وہ آدمی یہاں بھی کامیاب ہے، قیامت کے دن بھی کامیاب ہو جائے گا۔ وہ ہر جگہ کامران ہے، زمین کے اوپر بھی کامیاب ہے، زمین کے نیچے قبر میں بھی کامیاب ہے، اور قیامت کے دن میدان محشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے گوشے گزار قرآن و حدیث کی کچھ قیمتی باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے اس سے پہلے سبھی حضرات انتہائی عقیدت اور کمال احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نعمت، دریائے رحمت، غم گسار امت، کونین کی زینت، دونوں عالم کے مالک و مختار، شفیع روز شمار، محبوب رب غفار، بے قراروں کے قرار،
قرار نائب پروردگار سید ابرار و اخیار ریگزار عرب کے ناقہ سوار حبیب کردگار شہنشاہ ذی وقار آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا مقدس نذرانہ پیش کریں اور ذرا جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وعلا آلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة تبقى و سلام یدوم بدوام الملک الحی القیوم. وہ بہت پہلے کسی شاعر نے لکھا تھا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. انسان کے سر میں درد ہو تو درود پاک پڑھے, بدن میں درد ہو تو درود پاک پڑھے, جسم میں درد ہو تو درود پاک پڑھے, پیٹ میں درد ہو تو درود پاک پڑھے, اس نیت سے پڑھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا درود ہر بیماری کے لیے شفا ہے, ہر مصیبت کی دوا ہے, ہر آفت و بلا کی دوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے انسان کی قسمت کا ستارہ بلند ہو جاتا ہے, انسان کا مقام و مرتبہ اور عظمت و شان میں بلندی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان باوقار ہو جاتا ہے, انسان کی روزی میں برکتیں ہوتی ہے, انسان کی کمائی میں برکتیں ہوتی ہے. صبح و شام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے والا اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتا ہے, خلوت و جلوت میں درود پڑھتا ہے, مجمع تنہائی میں درود پڑھتا ہے, اپنے گھر کے کونے کونے گوشے گوشے میں درود پڑھتا ہے. میرا دعویٰ ہے اگر اس آدمی کے گھر پہ شیطان کا اثر ہو, عصبی خلل ہو, تو درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے ساری مصیبتوں کو دور فرما دے گا, ساری آفتوں بلاؤں کو ختم کر دے گا. اس لیے شاعر نے لکھا تھا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اور جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا, جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا, جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. علی جناب محمد نذر عالم صاحب نے بڑی ہی خلوص اللہیت کے ساتھ اپنے دروازے پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار پروگرام کو منعقد کیا ہے, جس میں آپ حضرات بھی تشریف فرما ہے. ممبر نور پہ تمام تر موقر علماء کرام بھی براجمان ہے, جلوہ افروز ہے, جلوہ فگن ہے, جلوہ نما ہے, تشریف فرما ہے, بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مقدس علماء کرام کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. بلا شبہ جناب محمد نذر عالم صاحب نے ہم کو اور آپ کو ایک جگہ بیٹھ کر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سننے اور کرنے کا سنہرا موقع فراہم کیا ہے. ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جناب نذر عالم صاحب کی اس کوشش و کاوش کو, محنت و مشقت کو اور خلوص اللہیت کو اپنی بارگاہ میں زیور قبولیت سے آراستہ پیراستہ فرمائے. بانی محفل جناب نذر عالم صاحب کو اور ان کے جملہ اہل و عیال کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, ہر طرح کی آفت و بلا مصیبت و پریشانی سے محفوظ و معمون فرمائے. اور اس محفل نور میں یا اللہ جتنے لوگ ادب و احترام, تعظیم و توقیر, عشق و محبت اور پیار و الفت کے ساتھ بیٹھ کر تیرا اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر سن رہے ہیں, مولا تو ہی روزی کا مالک ہے, تو ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے, تو ہی پریشانی کو ختم کرنے والا ہے, تو ہی انسان کی قسمت کو جگمگانے والا ہے, تو ہی بیماری کو دور کرنے والا ہے, تو ہی روزی میں برکتیں دینے والا ہے, تو ہی لا ولد کو صاحب اولاد بنانے والا ہے, اور تو ہی انسان کی مصیبتوں کا خاتمہ فرمانے والا ہے. قیامت کے دن گناہگاروں کے گناہوں کو مٹا کر مولا تو ہی جنت عطا کرنے والا ہے. یہ فقیر تیری بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا ہے, آج کی اس محفل میں, اس محفل نور میں جتنے لوگ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, بچے ہوں یا بزرگ ہوں, پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہو, ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر یا اللہ تیرا ذکر سن رہے ہیں, تیرے پیارے حبیب کا ذکر سن رہے ہیں. مولا ان سارے لوگوں کا اس محفل نور میں بیٹھنا قبول فرما, عقیدت و محبت سے سبحان اللہ بولنا قبول فرما, خلوص و للہیت سے اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سننا قبول فرما. اور اس محفل پاک میں بیٹھنے کی برکت سے یا اللہ کل بروز قیامت ان سارے حضرات کو جنت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام, اچھے اچھے علماء کرام, خطبہ اسلام, شورائے اسلام کو علی جناب محمد نذر عالم صاحب نے اپنے دروازے پر جمع کر لیا ہے. بلا شبہ یہ سب کے نصیبے کی بات نہیں ہے, یہ سب کی قسمت کی بات نہیں ہے, یہ سب کی تقدیر
تقدیر کی بات نہیں ہے، یہ سب کے مقدر کی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی نیکی کرتا ہے، اللہ جس پہ فضل فرماتا ہے وہی نیکی کرتا ہے، اللہ جس پہ کرم فرماتا ہے وہی نیکی کرتا ہے، اللہ جسے نوازتا ہے وہی نیکی کرتا ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے وہی نیکی کرتا ہے۔ ورنہ جناب نظر عالم صاحب سے بھی بڑے بڑے مالدار اس گاؤں میں بھی لوگ ہیں اور گاؤں میں بھی لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پروگرام میں عام طور سے اتنے اچھے بڑے بڑے علماء کرام اتنی تعداد میں علماء کرام نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ یا آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، آپ کی عقیدتیں ہیں، آپ کا ساتھ ہے، آپ کا سہیوگ ہے، اور آپ حضرات کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہے کہ آج آپ کی بستی محبت میں اچھے اچھے بڑے بڑے علماء کرام شورائے اسلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا، سوچ بھی فکر پر مشتمل چاہیے، فیض غوث و رضا مستقل چاہیے، سوچ بھی فکر پر مشتمل چاہیے، فیض غوث و رضا مستقل چاہیے، صرف پیسوں سے ہوتا نہیں منعقد، ارے ایسی محفل سجانے کو دل چاہیے، صرف پیسوں سے ہوتا نہیں منعقد، ایسی محفل سجانے کو دل چاہیے۔ اب آئیے بلا کسی تمہید کے اور بلا کسی تشبیہ و تمثیل کے میں آپ کی بارگاہ محبت تک پہنچنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اے لوگو، یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا کا ضابطہ ہے، یہ دنیا کا قانون ہے، اور یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے، جو جس کا کھاتا ہے اس کا نام لیتا ہے، جو جس کا کھاتا ہے اس کا چرچا کرتا ہے، جو جس کا کھاتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، جو جس کا کھاتا ہے اس کی تعریف میں رطب اللسان رہتا ہے۔ ہم سنی مسلمان ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کی محبت میں مر مٹنے والے ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر 100 جان سے قربان ہونے والے ہیں۔ اس لیے ہم سنی مسلمان اپنے نبی کا کھاتے ہیں، نبی کا کھاتے ہیں، نبی کا کھاتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، نبی کا کھاتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، نبی کا کھاتے ہیں، نبی کا چرچا کرتے ہیں، نبی کا کھاتے ہیں، نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کا کھاتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، نبی کا کھاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے نبی نبی، کھاتے پیتے نبی نبی، چلتے پھرتے نبی نبی، خلوت و جلوت میں نبی نبی، مجمع میں تنہائی میں نبی نبی، لوگوں کے بیچ میں نبی نبی، اپنے گھر میں نبی نبی، اپنے مدرسے میں نبی نبی، اپنی مسجد میں نبی نبی، اپنی بستی میں نبی نبی، اپنے محلے میں نبی نبی۔ اس لیے سنی مسلمان کا ہر بچہ سینہ ٹھوک کر کے کہتا ہے، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پائندہ بار، پائندہ بار، اللہ اکبر۔ عقیدت و محبت سے نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ لگانا بھی ثواب کا کام ہے، نعرے کا جواب دینا بھی ثواب کا کام ہے، یا رسول اللہ کہنا بھی ثواب کا کام ہے، اللہ اکبر کہنا بھی ثواب کا کام ہے، اللہ کا نام لینا بھی ثواب کا کام ہے، پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ورد کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اور یہ یا رسول اللہ کا نعرہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے جو ہم کو اعلیٰ حضرت نے دیا ہو، یہ ایسا نعرہ نہیں ہے جو ہم کو غوث نے دیا ہو، یہ ایسا نعرہ نہیں ہے جو ہم کو غریب نواز نے دیا ہے۔ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یا رسول اللہ کا نعرہ تو وہ پرانا نعرہ ہے، وہ مقدس نعرہ ہے، وہ باوقار نعرہ ہے کہ صحابہ کرام کا نعرہ یا رسول اللہ۔ سب سے بڑے صحابی حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، فاروق اعظم کا نعرہ یا رسول اللہ، عثمان غنی کا نعرہ یا رسول اللہ، مولا علی کا نعرہ یا رسول اللہ، حضرت سعد و سعید کا نعرہ یا رسول اللہ، حضرت طلحہ زبیر کا نعرہ یا رسول اللہ، حضرت بلال حبشی کا نعرہ یا رسول اللہ۔ کرب و بلا کی دھرتی پر حضرت امام حسین اور تمام شہداء کرب و بلا کا نعرہ یا رسول اللہ۔ آپ ذرا اور نیچے پلٹ کر آئیں تو آپ کو کہنا پڑے گا، بغداد میں غوث اعظم کا نعرہ یا رسول اللہ، اجمیر میں غریب نواز کا نعرہ یا رسول اللہ، کلیر میں صابر پیا کلیری کا نعرہ یا رسول اللہ، بریلی میں سرکار اعلیٰ حضرت کا نعرہ یا رسول اللہ، کچھوچا میں مخدوم سمنا کا نعرہ یا رسول اللہ، مہرولی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نعرہ یا رسول اللہ، نظام الدین اولیاء میں محبوب الہی کا نعرہ یا رسول اللہ۔ اور اگر کہیں آپ بغداد نہ جا سکے، کہیں آپ اجمیر نہ جا سکے، کہیں آپ کلیر نہ جا سکے، کہیں آپ کچھوچا نہ جا سکے، کہیں آپ بہرائچ نہ جا سکے، کہیں آپ بریلی نہ جا سکے، تو دور نہ جائیے، اپنے روضہ گری کی سرزمین پر چلے جائیے۔ آپ کو کہنا پڑے گا سرکار گدا علی کا نعرہ یا رسول اللہ، سرکار بہار علی کا نعرہ یا رسول اللہ، سرکار رحم علی کا نعرہ یا رسول اللہ۔ اس لیے ہم سنی مسلمان فخر سے اپنا سینہ ٹھوک کر مصطفیٰ جان رحمت کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں اور عقیدت سے بلند آواز سے کہتے ہیں،
ارے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے، آپ کی سمع خراشی کی جائے تفصیلی گفتگو کر کے۔ میں چند قیمتی باتیں آپ کے دامن میں رکھ کر کے آپ سے رخصت نگاہ ہو جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں اپنی محبت کی ٹرین کو آپ کی عقیدت کی پیچھے پر دوڑاؤں گا، پھر آپ کی الفت کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر لگا کر رخصت نگاہ ہو جاؤں گا۔ آؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ سے رخصت نگاہ ہو جاؤں گا۔ حدیث کا ترجمہ سنیے، عربی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، متن بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 برس پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اگر 3 چیز کوئی دے تو محبت سے لے لیا کرو، اور اگر 3 چیز کوئی تم سے مانگے تو محبت سے دے دیا کرو۔ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے اپنے چاہنے والے کو سبق دے دیا، درس دے دیا۔ صرف لینے میں آگے مت رہو، صرف لینے کے لیے ہاتھ مت بڑھاؤ، صرف لینے کے لیے کسی دروازے پر مت، کسی کے دروازے پر مت جاؤ، صرف لینے کے لیے کسی کے دامن میں مت جھانکو، صرف لینے کے لیے کسی کی جیب میں مت جھانکو، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے آج سے 1400 برس پہلے ارشاد فرما دیا، اگر لینا جانتے ہو تو دینا بھی جانو، اگر کھانا جانتے ہو تو کھلانا بھی جانو، اگر کسی کے دروازے پر مہمان بننا جانتے ہو تو اپنے دروازے پر کبھی مسلمان بھائیوں کو بلا کر مہمان بنانا بھی جانو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو کوئی 3 چیز تمہیں دے تو لے لیا کرو، اور کوئی 3 چیز تم سے مانگے تو دے دیا کرو، اور کوئی 3 چیز تمہیں دے تو لے لیا کرو۔ اب ہم مصطفیٰ جان رحمت سے عالم تصور میں پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ وہ لینے والی چیز کیا ہے اور دینے والی چیز کیا ہے؟ کیا لوگ مانگے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، دے دینا چاہیے، محبت سے دے دینا چاہیے، عقیدت سے دے دینا چاہیے، پیار سے دے دینا چاہیے، اور کیا انسان دے تو آدمی کو لے لینا چاہیے؟ ہم مصطفیٰ جان رحمت سے عالم تصور میں پوچھتے ہیں، اس نبی سے پوچھتے ہیں جس نبی کے چہرے مبارک کی روشنی کے سامنے چاند و سورج کی روشنی بھی، آفتاب و مہتاب کی روشنی بھی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اس نبی کے سے پوچھتے ہیں جس نبی کا چہرہ لاجواب ہے، جس نبی کا کردار لاجواب ہے، جس نبی کے اطوار لاجواب ہے، جس نبی کے عادات لاجواب ہے، جس نبی کی خلوت و جلوت لاجواب ہے، جس نبی کا مجمع تنہائی لاجواب ہے، جس نبی کا مجمع تنہائی لاجواب ہے، جس نبی کی عبادت اور ریاضت لاجواب ہے، جس نبی کا فرمان اور ان کی شان لاجواب ہے، جس نبی کا خاندان لاجواب ہے، جس نبی کا تقویٰ لاجواب ہے، جس نبی کا جلوہ لاجواب ہے، ارے ہمارے نبی کا سینہ لاجواب ہے۔ سارے مسلمان مچل کر کہہ دو اللہ کی قسم آمنہ کے لال کا مدینہ لاجواب ہے۔ ہم اسی نبی سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ذرا بتا دیا جائے کون تین سی چیز کون ایسی ہے جب آدمی دے تو لے لینا چاہیے؟ آقا فرماتے سنو، نمبر 1 اگر کوئی محبت سے دعوت دے تو قبول کر لیا کرو۔ یہ دعوت قبول کر نہیں کرنا تو نتیجہ ہے کہ آپ نظر آ رہے ہیں، یہ حضرات نظر آ رہے ہیں، چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں، بڑے بزرگ نظر آ رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ دعوت دینا بھی نبی کی سنت ہے، دعوت قبول کرنا بھی نبی کی سنت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت صحابہ کرام کو دیتے بھی تھے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف سے ملی ہوئی دعوت کو قبول بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی دعوت دے تو قبول کر لیا کرو۔ نمبر 2 یا رسول اللہ وہ دوسری نمبر کی کون سی چیز ہے؟ اب مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں دوسرے نمبر کی چیز ہے، سنو وہ عطر ہے۔ آقا فرماتے ہیں کوئی محبت سے عطر پیش کرے تو قبول کر لیا کرو، قربان جاؤ۔ عطر کا بھی ذرا مقام دیکھیے، عطر کا بھی ذرا مرتبہ دیکھیے، عطر کی بھی ذرا عظمت دیکھیے، عطر کی بھی ذرا شان دیکھیے۔ ہمارے نبی کو عطر سے محبت تھی، ہمارے نبی کو خوشبو سے محبت تھی، اس لیے خوشبو لگانا نبی کی سنت ہے، عطر استعمال کرنا نبی کی سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے دروازے پہ میلاد ہوتا ہے، چاہے وہ گھرباش کا میلاد ہو، چاہے بدیش سے آنے کے بعد خوشی کا میلاد ہو، چاہے وہ ختنہ کا میلاد، ختنہ کی نسبت سے میلاد ہو، چاہے وہ عقیقہ کی نسبت سے میلاد ہو، چاہے وہ شادی کی نسبت سے میلاد ہو، چاہے ایصال ثواب کی نسبت سے میلاد ہو، ہر میلاد میں عطر بانٹا
جاتا ہے, عطر تقسیم کیا جاتا ہے, سب کو خوشبودار بنایا جاتا ہے, کیونکہ نبی کو عطر پسند تھا. ہم مسلمان عطر سے محبت کرتے ہیں, نبی عطر سے محبت کرتے تھے, ہم مسلمان عطر سے محبت کرتے ہیں. اس لیے آقا نے 1400 برس پہلے فرمایا, آقا فرماتے ہیں نمبر 1 اگر کوئی دعوت دے تو محبت سے قبول کر لو, نمبر 2 اگر کوئی عطر دے تو محبت سے قبول کر لو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعوت قبول کرنا بھی نبی کی سنت ہے اور عطر قبول کرنا بھی نبی کی سنت ہے. یہ بھی نبی کی سنت, یہ بھی نبی کی سنت. اب وہ تیسری چیز کون ہے جسے قبول کر لینی چاہیے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا, سنو وہ تیسری چیز نمبر 3, اگر کوئی دودھ دے تو محبت سے قبول کر لیا. دودھ دیتا, اب دودھ کا بھی ذرا مقام دیکھیے. دودھ کے اندر دو خاصیت ہوتی ہے. ہم اور آپ اگر پھل کھائیں گے اس سے طاقت ملے گی, پیٹ نہیں بھرے گا. سیب کھائیے طاقت ملے گی, پیٹ نہیں بھرے گا. کیلا کھائیے طاقت ملے گی, پیٹ نہیں بھرے گا. انگور کھائیے طاقت ملے گی, پیٹ نہیں بھرے گا. سنترا کھائیے طاقت ملے گی, پیٹ نہیں بھرے گا. انار کھائیے طاقت ملے گی, پیٹ نہیں بھرے گا. لیکن دودھ پیجیے تو آپ کو طاقت بھی ملے گی, آپ کا پیٹ بھی بھرے گا, آپ کی بھوک بھی دور ہوگی. دودھ طاقت بھی دیتا ہے, دودھ بھوک کو بھی مٹاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے آج سے 1400 برس پہلے دودھ کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور دنیا والے کو بتا دیا ہے, اے لوگو اگر تمہیں کوئی دودھ دے تو محبت سے قبول کر لو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دودھ قبول کرنا بھی نبی کی سنت ہے. کرنا بھی نبی کی سنت ہے. یہ دینے والی چیز دے تو قبول کر لو, لینے والی چیز. لیکن 3 چیز ایسی ہیں, جب تم سے کوئی مانگے تو بہانہ مت بناؤ, بغلے مت جھانکو, جھوٹ مت بولو, چھپاؤ نہیں. مانگے تو محبت سے دے دیا کرو. یا رسول اللہ وہ 3 چیز ایسی کون سی چیز ہے جب آدمی مانگے تو دے دینا چاہیے؟ نبی فرماتے سن, نمبر 1 اگر کوئی آگ مانگے تو محبت سے دے. اور آگ کی سب سے زیادہ ضرورت ٹھنڈی میں پڑتی ہے. ابھی 1 سے 1.5 مہینہ کے بعد, ابھی 10 دن 15 دن میں ابھی بھی لوگ آگ سے دور رہتے ہیں, اور جیسے 1.5 مہینہ کا وقت ختم ہو جائے گا تو آگ سے قریب ہوں گے. ہاتھ کو آگ سے قریب کریں گے, پاؤں کو آگ سے قریب کریں گے, جسم کو آگ سے قریب کریں گے. اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا, کوئی آگ مانگے تو محبت سے دے دیا کرو. نبی نے آگ دینے کا حکم دیا ہے, آگ لگانے کا حکم نہیں دیا ہے. آگ دینے کا حکم دیا, لگانے کا حکم نہیں دیا. لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے سماج کے اندر ایسے ہیں جو دینا کم جانتے ہیں, لگانا زیادہ جانتے ہیں. نبی نے فرمایا آگ مانگو دے دو, لیکن آگ مت لگایا کرو. آگ لگانا حرام ہے, آگ لگانا گناہ ہے, آگ لگانا سیاہکاری ہے, آگ لگانا خطاکاری ہے, آگ لگانا دشمنی کا کام ہے, آگ لگانا عداوت کی علامت ہے, آگ لگانا نفرت کی علامت ہے. اور آگ کو ختم کر دینا محبت کی پہچان ہے, عقیدت کی پہچان ہے, چاہت کی پہچان ہے, الفت کی پہچان ہے, پیار کی پہچان ہے, اتفاق کی پہچان ہے, اتحاد کی پہچان ہے. ارے دو مسلمان بھائیوں کے بیچ میں پہلے سے آگ لگی ہو, نفرت کی آگ, عداوت کی آگ, بغض کی آگ, دشمنی کی آگ, تو دونوں مسلمان بھائی کے بیچ سے جو مسلمان جا کر کے آگ کو ختم کر دے گا, بجھا دے گا, حدیث پاک میں آیا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو بنا حساب کے جنت. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی اشرف رضا بابتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. آگ مانگے تو دے دو. دوسری چیز, کوئی پانی مانگے تو دے دو, بہانہ مت منگاؤ, کیونکہ پانی کی بھی بہت, حضرات پانی تو اتنا زیادہ ہوا ہے کہ پانی ہو گیا. پانی تو اتنا زیادہ ہوا کہ پانی ہو گیا. خود بھوکے رہ کر جس نے سب کو کھلا دیا, شیر خدا کے شیر نے کربل ہلا دیا. اور اس بات کی گواہ ہے تاریخ کربلا, حضور پانی کو بھی حسین نے پانی پلا دیا. پانی تو اتنا زیادہ ہوا ہے کہ کھیت میں پانی, ندی میں پانی, روڈ پہ پانی, نالے میں پانی, ادھر پانی ادھر پانی, یہاں تک کہ جس گاؤں میں سیلاب آ گیا ہے اس کے گھر کے کونے, گھر کے اندر میں پانی. نبی فرماتے ہیں سن, کوئی پانی مانگے تو محبت سے, آگ دینے والی چیز, پانی مانگے تو محبت سے دے دیا کرو. اور نمبر 3 لینے والی چیز دعوت ہے, عطر ہے, دودھ ہے, کوئی دے تو قبول کر لو. اور دینے والی چیز مانگے تو چھپاؤ نہیں, بہانہ مت بناؤ, جھوٹ مت بولو. یا رسول اللہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں سن, سب سے پہلی چیز ہے آگ, مانگے کوئی تو دے دیا کرو. دوسری چیز ہے پانی, مانگے کوئی تو دے دیا کرو. اور تیسری چیز ہے نمک, مانگے کوئی تو دے دیا کرو.
کتنی اہمیت نمک کی. ابھی حضرت علامہ نیپالی اچھی بات ہے منبر رسول پہ اپنی زبان میں بھی تقریر ہونی چاہیے، مادری زبان میں، اور انہوں نے تقریر سنائی ہے، اچھا لگا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں بے پناہ رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، شوکتیں عطا فرمائیں. حضرات محترم نبی فرماتے آگ مانگے دے دو، پانی مانگے دے دو، نمک مانگے تو دے دو. یہ مصطفیٰ جان رحمت نے آج سے 1400 برس پہلے فرما دیا کہ کوئی دے تو لے اور کوئی مانگے تو دے دو. پتہ کیا چلا؟ ارے دینا بھی نبی کی سنت ہے اور لینا بھی نبی کی سنت ہے. خالی لینا مت جانو، دینا بھی جانو. قلت وقت دامنگیر ہے اور مائے کرام کا جم غفیر ہے. یہ تو میری اچھی تقدیر ہے کہ آپ کے سامنے ہو رہی میری تقدیر ہے. اللہ تبارک و تعالی بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ہم کو آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. چلتے چلاتے ایک بار اور بتا دینا چاہتا ہوں. آقا فرماتے ہیں کوئی 3 چیز دے تو لے لو. انہی تین چیزوں کو یاد کر لیے. کل زبردستی بھی کسی کو پکڑ کے سنا دیجیے گا. میں سمجھوں گا کہ سرزمین مہندر نگر کے درگا ٹول میں میری پہلی تقریر کامیاب ہو گئی ہے. آقا فرماتے کوئی 3 چیز مانگے، 3 چیز کوئی دے تو لے لو. نمبر 1 دعوت دے تو لے لو. نمبر 2 عطر دے تو لے لو. نمبر 3 دودھ دے تو لے لو. کوئی 3 چیز مانگے تو دے دیا کرو. نمبر 1 آگ مانگے تو دے دو. نمبر 2 پانی مانگے تو دے دو. اور نمبر 3 نمک مانگے تو دے دیا کرو. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوگا اگر کوئی پیسہ مانگے تو مت دو، کوئی کھانا مانگے تو مت دو، کوئی لباس مانگے تو مت دو. یہ مفہوم مخالف لینا تھا، ویسے بھی لا یجوز، یہ ویسے بھی جائز نہیں ہے. نبی نے ان تینوں چیزوں کی اہمیت بتانے کے لیے، ان کی عظمت پر روشنی ڈالنے کے لیے یہاں پر خصوصی طور پر ان تینوں چیزوں کا نام لیا ہے. ارے جب آگ دینے کا اتنا ثواب ہے، پانی دینے کا اتنا ثواب ہے، نمک دینے کا اتنا ثواب ہے، تو کھانا کھلانے کا ثواب کا کوئی انداز بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یوں تو میں اتنی جلدی تقریر نہیں کرتا ہوں اور نہیں جو ہے سو اپنی تقریر کو راجدھانی ٹرین کی طرح آپ لوگوں کی محبتوں کی پیٹھی پہ دوڑاتا رہتا ہوں، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی. جتنا وقت ملا اچھا ملا. اللہ تبارک و تعالی کہنے بولنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ.